الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العلی العظیم۔ دینی اور ایمانی بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے جو آیات پڑھی گئی ہیں اس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا گھر کعبہ ہے اور یہ گھر مکہ مکرمہ میں ہے۔ تو دنیا کا سب سے پہلا گھر، تو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، تو اپنے گھر سے پہلے کعبہ بنایا تھا۔ حضرت آدم پہلے انسان ہیں جو دنیا میں آئے ہیں، اس وقت کوئی گھر نہیں تھا، دنیا خالی تھی۔ تو حضرت آدم جب آئے تو اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ آدم سے کہو کہ وہ ہمارا گھر بنائے۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کی بنیادیں رکھی ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے فرشتوں نے یہ گھر بنا دیا تھا، لیکن زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ گھر بنایا۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو وجود میں آیا دنیا میں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے عبادت کا، اور گھر بن گئے ہوں گے لیکن عبادت کا جو پہلا گھر بنا ہے وہ کعبہ ہے۔ لیکن قرآن نے کہا ہے پہلا گھر، تو اس لیے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا پہلا گھر یہ ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اور اللہ نے اس کو ایک رمز بنایا ہے، علامت، ورنہ اللہ کو کوئی گھر کی ضرورت نہیں، اللہ یہاں رہتا نہیں ہے اس کے اندر، نہ اللہ کی پیدائش ہوئی ہے، دوسرے خداؤں کی طرح اللہ نہیں ہے ہمارا کہ جہاں کوئی پیدا ہو جائے تو وہاں پر بنا دیا جائے گھر، جیسا کہ لوگ رام کا بنا رہے ہیں بابری مسجد کو ڈھا کر، یا اور کوئی آ گیا وہاں پر۔ تو اللہ کا یہ تصور ہی غلط ہے۔ اللہ لا مکان ہے، لا محدود ہے، اس نے تو انسانیت کے لیے ایک علامت بنائی ہے، نشان۔ اسی لیے کعبے کو شاعر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی علامت۔ جس طرح مینا شاعر اللہ ہے، جس طرح مزدلفہ شاعر اللہ ہے، عرفہ شاعر اللہ ہے، حدود حرم شاعر اللہ ہے، یعنی یہ سب دین کی پہچان ہے۔
اسی طرح کعبہ بھی ہے۔ تو حضرت آدم نے اس کعبے کو بنایا اور اللہ نے فرمایا کہ معلوم ہے کہ یہ ہے کیا چیز؟ مبارک و ہدن، یہ بابرکت جگہ ہے، ہر اعتبار سے بابرکت، مادی طور پر بابرکت، روحانی طور پر بابرکت، اور ایسی بابرکت ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب دعائیں مانگی تھی تو اللہ نے حضرت ابراہیم کی ہر دعا قبول کی۔ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو رد ہو گئی ہو، اس لیے کہ وہ آخری درجے کے اللہ کے چہیتے تھے، اسی لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا۔ خلیل کہتے ہیں دلی محبت کرنے والا۔ اور آخر میں دعا مانگی کہ اللہ ایک ایسا رسول بھیج دینا جو دنیا میں آئے، قیامت تک کے لیے تعلیم و تعلم سکھائے، تزکیہ احسان کرے، دعوت و تبلیغ کا کام کرے۔ اللہ نے وہ دعا بھی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں قبول کر لی۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا، قرآن میں کئی جگہ ہے، گھر کو بنایا حضرت آدم نے، لیکن یہ نشیب میں ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، اور کعبے کی جو عمارت ہے وہ نشیب میں ہے، لہذا جب طوفان آتے تھے، تیز بارشیں ہوتی تھیں تو کعبے کی دیواریں گر جاتی تھیں۔ کئی دفعہ یہ دیواریں گری ہیں۔ حضرت نوح کا جب طوفان آیا تو یہ دیواریں گر گئی تھی، پھر اس کے بعد بنایا گیا، یعنی بنیادیں موجود ہیں، دیواریں بنائی گئی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کے زمانے میں باقاعدہ قرآن میں آیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، ان کے زمانے میں بھی دیواریں گر گئی تھیں، پھر دیواریں بلند کی گئیں، لیکن بنیاد موجود تھی پہلے، دیواریں گرتی رہی ہیں۔ اسی طرح قبیلہ بنو جرہم نے دیواریں گر گئی تھی، اس کو بنایا۔ اس کے بعد قوم عمالقہ کے زمانے میں دیواریں گر گئی تھی، انہوں نے بنایا۔ قوم قریش جو مکے کے مشرکین تھے، ان کے زمانے میں بھی دیواریں گر گئی تھی، انہوں نے بھی بنایا۔ اور اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود لگایا تھا، اور بہت بڑا جو فساد ہونے والا تھا اس کو ختم کر دیا تھا۔ تاریخ میں تفصیل ہے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ نے جب اس کو بنایا تھا تو تھوڑی سی تبدیلی کر دی، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کعبے میں ناجائز آمدنی نہیں لگے گی، لہذا ان کے پاس حلال پیسہ بہت کم تھا، تو اس لیے عمارت چھوٹی کر دی، حتیم کا جو حصہ ہے اس کو باہر کر دیا، 2 دروازے تھے، 1 دروازہ کر دیا، اور دروازے کو 6 فٹ اونچا چوکھٹ بنایا، اور یہ اس وجہ سے بنائی تھی تاکہ ان کی چودراہٹ باقی رہے، کوئی جا ہی نہ سکے کعبے میں۔ جب ہم تالا کھولیں گے جب ہی جا پاؤ گے۔ تو ہر شخص کے دماغ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات آخری اس میں یہ بات فرمائی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ عائشہ، اگر تمہاری قوم ابھی نیا ایمان نہ لاتی، نئے لوگ مسلمان نہ ہوتے، تو ہم کعبے کو ڈھا دیتے اور کعبے کو ویسا بناتے جیسا کہ حضرت ابراہیم نے بنایا، لیکن ابھی ہم اگر اس کو توڑیں گے بنانے کے لیے تو کہیں گے ارے محمد عربی تو کعبے کو ڈھانے والے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، لیکن تمنا تھی، خواہش تھی۔ صحابہ کرام کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے رسول کی یہ خواہش ہے، تو لہذا جب حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابوبکر کو موقع نہیں ملا، حضرت عمر کو نہیں ملا، حضرت عثمان کو نہیں ملا، حضرت علی کو نہیں ملا، حضرت عبداللہ بن زبیر جب مکے کے گورنر بنے تو انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اللہ کے رسول کی یہ تمنا تھی، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ تمنا پوری ہو جائے۔ اللہ کے رسول کی چاہت
تو لہذا انہوں نے پھر اس طرح کعبہ بنا دیا جیسا کہ حضرت ابراہیم نے بنایا تھا. یعنی جو حتیم کا حصہ ہے جہاں پر دیوار چھوٹی سی اٹھی ہوئی ہے اس کو بھی کعبے کے اندر کر دیا اور دو دروازے، ایک دروازہ آنے کا ایک جانے کا بھی تو اسی کے سامنے، اور چوکھٹ کو نیچے کر دیا زمین تاکہ ہر آدمی آئے جائے نماز پڑھے. اب اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے ایسا کر دیا. کئی سال وہ گورنر رہے، لیکن اموی دور میں بڑے بڑے ظالم پیدا ہوئے. انہی میں ایک حجاج بن یوسف، بہت بڑا ظالم، جس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا ہے. 100 سے زیادہ تو صحابہ کو قتل کر ڈالا. مکے میں خون کی ندیاں بہا دی اس نے. ایسا بڑا ظالم جب اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جنگ کی اور کتنے شہید کر دیے، تو بعد میں اس نے کہا کہ اگر یہ کعبہ اس طرح باقی رہ گیا تو عبداللہ بن زبیر کا نام رہ جائے گا. اس لیے اس نے کعبے کو ڈھا دیا. اللہ کے رسول کی حدیث بھی اس کی دماغوں میں نہیں، کیونکہ قاتل تھا، ظالم تھا، اندھا ہو گیا تھا. لہذا اس نے پھر ڈھا دیا اور ویسا ہی بنایا جیسا کہ مکے کے مشرکین نے بنایا. ایک دروازہ کر دیا، 6 فٹ اونچا کر دیا، ایک دروازہ پیچھے کا بند کر دیا اور حتیم کو باہر کر دیا. اب اس کے بعد ہارون رشید کا زمانہ آیا، جن کو اللہ نے بہت بڑی حکومت دی تھی. انہوں نے علماء سے اور امام مالک سے مشورہ کیا اور کہا کہ حجاج نے یہ بڑا غلط کیا تھا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کعبہ ویسا ہی بنا دے جیسا کہ اللہ کے رسول کی تمنا تھی اور حضرت ابراہیم نے بنایا تھا. تو امام مالک نے اور دوسرے اس وقت کے بڑے بڑے علماء نے کہا، اے بادشاہ سلامت، آپ ایسا نہ کریے، اس لیے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو کن کن بادشاہوں کو ہم روکیں گے. ہر بادشاہ چاہے گا کہ اپنی ناک، نیا بادشاہ بنے گا، نیا کعبہ بنے گا تو کعبہ کھلواڑ بن جائے گا، کھیل تماشا، ایک عام عمارت جب چاہا ڈھا دیا، جب چاہا بنا دیا. تو ان کا ایسا نہ کریے، جو ہو گیا ہو گیا، چھوڑ دیجئے. اللہ کا گھر ہے، عظمت اللہ اس میں لاتا ہے، لہذا ہمیں یہ نہ کرنا بہتر ہے، ورنہ بات کے لیے بڑی مصیبت بن جائے گی. تو اس کے بعد پھر ہارون رشید کے بھی سمجھ میں آ گیا اور پھر ویسا ہی آج تک چلا آ رہا ہے. اب اس کی دیواریں نہیں گری ہیں، اس میں مرمت کا کام ہوتا ہے، کیونکہ کئی سال کے بعد کمزور ہو جاتی ہے عمارت، تو اس پہ ریپیئرنگ ہوتی رہتی ہے، مسالے لگتے رہتے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ رہتی ہے. تو اس طریقے سے اتنے تغیرات سے یہ کعبہ گزرا ہے اور یہ اللہ کا مرکز ہے، دین کا مرکز، دین کا شعار. اسی لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کا طواف کرو، حج کرو. اور حج ہر زمانے میں ہوا ہے، حضرت آدم سے لے کر اللہ کے رسول تک حج اور طواف رکا نہیں ہے. اور حضرت ابراہیم کی جو دعا ہم نے کہا تھا، قرآن نے کہا یہ بابرکت ہے. تو بابرکت تو ایسا ہے کہ جو آدمی مکے میں چلا جائے اس کو چاروں طرف برکتیں ظاہری بھی ملیں گی، باطنی بھی ملیں گی. ظاہری کیسی؟ دنیا کا کوئی پھل، دنیا کی کوئی سبزی، دنیا کا کوئی رزق حلال ایسا نہیں ہے جو آپ کو مکے میں نہ ملے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے، ہر سیزن میں ہر پھل موجود ہے. یہ ہے مبارکن بابرکت. دنیا کے جتنے بھی خیر کی چیزیں ہیں سب وہاں ملیں گی. اور روحانی برکت یہ ہے کہ ایک نماز جو وہاں پڑھی جائے گی 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. اس سے بڑی بابرکت. یہ تو صرف نماز، ایک نماز پڑھی آپ نے فجر کی، 1,00,000 فجر نمازوں کا ثواب. ظہر پڑھی 1,00,000، لاکھوں ثواب. اور پھر طواف کرنے کا ہزاروں ثواب.
حج کرنے کا اتنا ثواب کہ آدمی بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے، تو کوئی انتہا نہیں ہے ہدایت کی۔ تو ہدایت کا مرکز، برکت کا مرکز، ایسے مرکز میں ہر آدمی کو جانے کی تمنا ہونی چاہیے، اس لیے کہ حرمین کی اگر دل میں خواہش نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطرہ یہ ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی ہو کر مرے گا۔ اگر تمنا نہیں ہے اور پیسے ہیں اس کے باوجود نہیں جا رہا، بہت بڑا گنہگار۔ ویسے بھی پیسے نہ بھی ہوں، تمنا ہونی چاہیے، جب آئے گا تو جائیں گے۔ اور کتنی ایسی ہماری مائیں گزری ہے تاریخ میں کہ وہ روزانہ 10 روپے 5 روپے گلک بنایا تھا، 10 روپے 5 روپے 10 روپے 5 روپے، کبھی 100 روپے ڈال رہی ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا حج کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہیں، اور اللہ نے ایسوں کو حج کرا بھی دیا۔ دل میں تمنا تھی، دل میں خواہش تھی، تو اس لیے ہر مسلمان کی پہلی تمنا یہ ہونی چاہیے، ورنہ افسوس ہے کتنے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، نوجوانوں کے پاس خوب کما رہے ہیں، لیکن پیسہ بہا رہے ہیں، پکنک پہ جا رہے ہیں، یورپ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، ترکی جا رہے ہیں، عمارتیں دیکھ رہے ہیں، عبرت کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، تو کعبہ دیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ اللہ کی مار ہوگی ان پر، اللہ کی پکڑ ہوگی ان پر۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، پہلا کام عمرہ کرو، پہلا کام حج کرو، پھر دنیا میں کہیں جاؤ۔ اور قرآن میں پھر آیت اتری وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کی خاطر حج کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض۔ صحابہ کرام کے سامنے جب یہ آیت آئی تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہر سال فرض ہے یا ایک مرتبہ؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو سوالات نہ کیا کرو، اگر ہم نے کہہ دیا ہر سال تو ہر سال فرض ہو جائے گا، لہذا ایک فرض ہے زندگی میں۔ اور کس پر فرض ہے؟ قرآن نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، جس کے اندر استطاعت ہو۔ استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تشریح اللہ کے رسول نے فرمائی مَن لَهُ زَادٌ وَرَاحِلَةٌ، دو چیزیں جس کے پاس آ جائیں اس پر حج فرض ہے، فرض۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے زاد، ایک ہے راحلہ۔ زاد کہتے ہیں کھانے پینے کا انتظام۔ مثلا آپ مکے جا رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں 40 دن کے لیے، 30 دن کے لیے، تو 30 دن کا کھانا پینا آپ کے ساتھ رہے، اتنا پیسہ ہو کہ آپ ہر جگہ کھا سکے، مانگنا نہ پڑے۔ اور سفر کا جو خرچہ ہے وہ راحلہ کہلاتا ہے، سفر کا جو خرچہ ہے وہ بھی ہو۔ مثلا آپ جہاز سے جا رہے ہیں تو جہاز کا پیسہ ہو، اگر آپ گاڑیوں سے جا رہے ہیں تو گاڑی کا پیسہ ہو، اتنا پیسہ کہ آپ مکے جائیں، مدینے جائیں اور واپس آ جائیں۔ اگر اتنا کھانے کا اور پیسے کا انتظام موجود ہے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب ہر آدمی اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ بڑی تعداد مسلمانوں کی آج ایسی ہے جن کے پاس یہ پیسہ ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، سالوں سے حج پہ نہیں جا رہے ہیں، کتنے بیمار ہو گئے، کہ جب کیا کریں مولانا؟ تو اب کیا کرو گے؟ اب تو مر کے کرنا حج ہے، کیا کرو گے؟ شرم نہیں آتی تم کو؟ لیکن حج تو فرض ہے۔ اللہ نے تمہارے نصیب میں نہیں رکھا تھا کہ مکہ مدینہ دیکھو، محروم کر دیا تم کو تاخیر کی وجہ سے، تاخیر کی وجہ سے، لیکن یہ فرض ہے۔ بغیر کرائے ہوئے اگر جاؤ گے تو حق فرض کا عذاب ہوگا تم پر، زیادہ حج بدل کراؤ اور کسی اور کو بھیجو۔ اس لیے آدمی کو سوچنا چاہیے، بڑی محرومی ہے،
اور یہ بھی یاد رکھیے، حدیث میں بھی ہے، حج اور عمرہ کرنے سے پیسے میں برکت ہوتی ہے اور گناہ سب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ بار بار عمرہ کر رہے ہیں، بار بار حج کر رہے ہیں، بہت سے لوگ سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ ارے پیسہ وہ دے رہا ہے جو رب العالمین ہے، تم دے رہے ہیں، تم پیسہ دیتے ہو، پوچھ رہے ہو سے کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کی باتوں میں اعتماد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو حج میں جاتا رہے گا، عمرہ کرتا رہے گا، مال بڑھتا رہے گا۔ اسی لیے جو لوگ زکوٰۃ خوب نکالتے ہیں ان کے مال میں خوب برکت ہوتی ہے، جو نہیں نکالتے ہیں یا نکالتے ہیں بڑی مجبوری میں گن گن کر، ان کا مال گھٹتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حج کی محرومی سے بچائے۔ اور اگر حج کا پیسہ نہیں ہے، کیونکہ آج کل حج مہنگا ہو گیا ہے، خاص طور پر کورونا کی وجہ سے، کیونکہ اتنے فاصلے، اتنی شرطیں لگا دی گئی ہیں، ورنہ پہلے 2 لاکھ میں 2.5 لاکھ میں ہو رہا تھا، اب یہ کہ 4 لاکھ لگ رہے ہیں، 5-6 لاکھ لگ رہے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ آدمی سوچتا رہ جائے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ارادہ کر لینا چاہیے۔ اور اگر حج کے پیسے نہیں ہیں تو کم سے کم عمرہ تو ہو ہی سکتا ہے، 40,000 50,000 میں عمرہ ہو جاتا ہے۔ اتنی تو خواہش ہو کہ بھئی چلو حج نہیں تو عمرہ ہی کر لیں، دیار حبیب کو دیکھ لیں، اللہ کے رسول جہاں چلے ہیں۔ آدمی کی تمنا ہوتی ہے، کتنے لوگ ہیں اپنے بزرگوں کی جگہ پہ جاتے ہیں، اللہ والوں کے یہاں جاتے ہیں، تو کیا رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی اللہ والا ہو سکتا ہے؟ اگر ایمان والے کے اندر یہ چاشنی نہیں ہے، ہائے چلے جائیں، مکے چلے جائیں، مدینے چلے جائیں، تو ایمان ادھورا ہے، ناقص ہے۔ شوق ہو ہم بھی دیکھ لیں مدینے کی گلیاں، ہم بھی دیکھ لیں مکے کی گلیاں، ہمیں بھی وہاں کا مٹی مل جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھی پیر وہاں پڑ جائے جہاں رسول اللہ کا پڑا تھا، جہاں صحابہ کا پڑا تھا، جہاں ابو بکر و عمر کا پڑا تھا۔ یہ جذبہ اگر ہوگا تو اللہ ایک نہ ایک دن ضرور بھیج دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان فرمائے۔ حرمین شریفین کی جو ظاہری برکتیں ہیں، جو روحانی برکتیں ہیں، ان سے کسی بھی مسلمان کو محروم نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔